ہیلو ایوری ون. سو بیسیکلی اسکالرشپس کا سیزن ہے اور ان اے ویک لائک ڈزن آف پیپل دے کنٹیکٹ ٹو گیٹ سم انفارمیشن ریگارڈنگ لائک اپڈیٹس اباؤٹ اسکالرشپ اپلیکیشنز. اور جو سب سے کور کویشچن ہوتا ہے لوگوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے ریسرچ پلان اور واٹ از اے اسٹڈی پلان. اور چونکہ ہر جگہ پہ یہ مینشن بھی ہوتا ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ کور ڈاکومنٹ آف اینی گورنمنٹ اسکالرشپ اپلیکیشن ہوتا ہے. تو بیسیکلی لوگوں کی اسکالرشپ نہ لگنے کا بھی ایک میجر جو ریزن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر اچھے سے کام نہیں کرتے یا اس کو اسٹرکچرلی بلڈ نہیں کرتے یا اس میں اور جو ان کے باقی ڈاکومنٹس یا ان کی انفارمیشن ہوتی ہے اس میں کچھ تضاد ہوتا ہے. تو بیسیکلی اسی کے اوپر پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی اور باقی لوگوں کی آسانی کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے جس میں بیسیکلی یہ ڈسکرائب کر دیا جائے کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے ریسرچ پیپر. اور بڑا آسان کویسچن جو کہ لوگ سیدھا سیدھا پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹڈی پلان کیا ہے. تو اس کو پھر ہم کوشش کرتے ہیں جتنی آسانی سے لوگ یہ کویسچن کر دیتے ہیں اتنی آسانی سے بتایا جائے. سو بیسیکلی جن لوگوں کو نہیں پتہ ان لوگوں کو میں اپنا شارٹ سا ریلیٹیو ٹو دا ویڈیو جو ہے وہ دے دیتا ہوں. انٹروڈکشن. بیسیکلی میں پاکستانی ہوں اور میں نے انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ میں اپنا بیچلرز کیا ہے اور 2008 میں گریجویٹ ہوا. اور مجھے 3 جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکالرشپ جو ہیں وہ ملی جن میں ٹرکی بسلاری جو اسٹائپینڈیم ہنگیرین اسکالرشپ ہے وہ اور جی کے ایس ہے. تو بیسیکلی اب ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسٹڈی پلان ہے کیا بلا. سو بیسیکلی یہ ایک ون آف دا موسٹ کور ڈاکومنٹ آف اینی اسکالرشپ اپلیکیشن ہے اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں کچھ چیزوں کو ایکسپلین کریں اپنے بارے میں یا اپنے کیریئر کے بارے میں یا اپنی اپلیکیشن کے بارے میں. کہ بیسیکلی آپ نے یہ تو بتا دیا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے ابو کا نام کیا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں, آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, لیکن بیسیکلی what are your academic and social like goals to specifically select that country or that program or specifically that field of research to pursue your like masters or PhD or higher education. سو بیسیکلی جو ہے اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ایکسپلین کریں کہ واٹ آر یور اکیڈمک اینڈ سوشل ایکسپیرینسز ریلیٹنگ ٹو دا فیلڈ یو وانٹ ٹو ٹیک این ایجوکیشن. کہ آپ جس میں ماسٹرز یا لائک پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیسے اپنے اکیڈمکس اور اپنے جو ہے سوشل جو ایکسپیرینس جو آپ نے پہلے کیے ہیں یا آپ نے پہلے جو ہے وہ کوئی آفیشیل ورک کیا ہے یا انڈسٹری میں کام کیا ہے یا آپ نے کوئی والنٹیئر ورک کیا ہے یا آپ نے فار ایگزامپل what is your basically your core motivation to apply for this. کہ آپ کیسے وہ اسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کا اس پوائنٹ کے اوپر آ کے رکتا ہے کہ بھائی اس کے بعد میں نے یہ والا پروگرام جو ہے اس میں نے اپلائی کرنا ہے. بیسیکلی آپ کی موٹیویشن کیا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ریزنز کیا ہیں. بیسیکلی یہی ریزنز ہوتی ہیں, پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے, صرف آپ نے اس کو ایکسپلین تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہوتا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل مائی ہابی از ٹو اسٹڈی اباؤٹ لائک مشینس. مجھے مشینز اچھی لگتی ہیں, یہ میری کور ہابی ہو گئی. اب یہ جو ہابی ہے اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ میں نے فار ایگزامپل میتھمیٹکس یا پھر فزکس میں مجھے بڑا انٹرسٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے فار ایگزامپل انجینئرنگ کی فیلڈ جو ہے اسے چوز کیا. اس کے بعد پھر میرا گول یہ بنا فار ایگزامپل کہ میں جو ہے وہ کوئی اچھا انجینئرنگ کالج جو ہے یا اچھی انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے جو میرٹ جس کا ہائی ہے یا جس کا ایک اسپیسیفک ایک لائک اسٹیج ہے جو کہ اپنے آپ کو منواتی ہے اپنی فیلڈ آف اسٹڈیز میں. میرا یہ گول بنا کہ میری ہابی ہے یا میرا جو انٹرسٹ ہے مجھے اتنا اپیل کرتا ہے کہ میں اس میں ایڈمیشن لوں. میں نے اس میں ایڈمیشن لیا اور پھر وہ جو 4 سال تھے یا وہ جو 3 سال تھے ان میں نے اسپیسیفکلی یہ کام کیے جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے واقعی ہی
میں نے اپنے انٹرسٹ کو یا میں نے اپنی ہابی کو اتنا میں پیک پہ لے کے گیا ڈیورنگ دیٹ پیریڈ آف ٹائم، جس میں مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں نے اس کو مزید جو ہے وہ فار ایگزامپل نکھارا، اس کو میں نے مزید جو ہے وہ مضبوط کیا اپنے شوق کو. اور اب اس میں سے میری کچھ فائنڈنگز یہ تھیں کہ فار ایگزامپل I should pursue further this dimension of my this like specific hobby or specific like interest or specific field of interest. کہ بھائی میں پہلے جو ہے براڈلی میرا یہ ایک وہ شوق آپ کہہ لیں شوق تھا، اس کے بعد میں نے اسپیسیفکلی ان سبجیکٹس کو چنا، ان سبجیکٹس کو چن کے میں بیسیکلی اس ڈائمینشن میں آیا، ان سبجیکٹس میں سے بیسیکلی اسپیسیفک اس سبجیکٹ میں آیا. اور اب اس اسپیسیفک سبجیکٹ میں میں نے اتنی ایکسپرٹیز اپنی یونیورسٹی میں حاصل کر لی ہیں کہ اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ان سب میں سے اسپیسیفکلی موسٹ اسپیسیفکلی یہ ون آف دا ڈائمینشن ہے جس میں میں آگے کام کروں تو میں بڑا اچھا کام کر سکتا ہوں. تو اس ریزن کی بیس کے اوپر اب میں بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس فار ایگزامپل ایکس وائی زی ٹرکی بسلاری یا پھر ہنگیرین اسکالرشپ یا جی کے ایس واٹ ایور، میں یہ میری ریزن ہے کہ میں ان میں اس فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں. اور جب آپ یہ بتا لیں کہ فار ایگزامپل میری یہ ریزن ہے تو پھر آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس ریزن بتانے کے بعد اپنا فیوچر اس میں کیسے دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ایگزامینر ہوتے ہیں اس چیز کے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مینٹلی اس بارے میں کور بھی ہے، اس بارے میں یہ شور بھی ہے کہ یہ کر لے گا، اور اگر یہ کر لے گا تو کیا اسے یہ پتہ ہے کہ یہ اتنا کر لینے کے بعد میرا آگے گول کیا بنے گا یا میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں. تو بیسیکلی یہ چیز ہے. تو اب ہم بیسیکلی آگے ڈسکس کرتے ہیں ان تینوں اسکالرشپس کے جو اسٹڈی پلانس ہیں ان کو، اور پھر اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ٹرکی بسلاری میں جو ان کا ہوتا ہے لیٹر آف انٹینٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیسیکلی اپنا ریسرچ پلان اس میں وہ مانگتے ہیں. بیسیکلی یہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتی ہیں، ریسرچ پلان، لیٹر آف انٹینٹ، موٹیویشن لیٹر، واٹ ایور کوئی اور نام دے دیں، لیکن اس میں کنٹینٹ آپ کا ایک ہی رہے گا. سب سے پہلے فار ایگزامپل ٹرکی بسلاری میں وہ یہ کہے گا کہ آپ سبجیکٹ آف اسٹڈی دیں، آپ نے کوئی بھی ایک اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے، کوئی بھی ایک ریسرچ ٹاپک دینا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اکثر سجیسٹ کرتا ہوں اپنے جو ہے وہ جو مجھے لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے کریک کریں کہ آپ جو آپ کو سبجیکٹ اچھا لگتا ہے. کچھ لوگ بالکل بلینک ہوتے ہیں، ان کا آئیڈیا صرف اسکالرشپ لینا ہوتا ہے کہ پڑھنا نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ بات ڈائریکٹلی ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر بیسیکلی کسی طریقے سے انہیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو آپ انہیں ایسے گائیڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہر بندہ اس بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی جو فیلڈ آپ کو اچھی لگتی ہے. فار ایگزامپل مجھے جو ہے وہ مینوفیکچرنگ بڑی اچھی لگتی ہے، تو مینوفیکچرنگ میں مجھے کوئی ایک نہ ایک ایسی مشین ہوگی، کوئی ایک نہ ایک ایسا سبجیکٹ ہوگا، کوئی ایک نہ ایک ایسی ڈائمینشن ہوگی جو مجھے زیادہ اچھی سمجھ آتی ہوگی، جو مجھے زیادہ اچھی اپیل کرتی ہوگی، میں اس میں اپنا فیوچر دیکھتا ہوں گا. اب اس کے موسٹ ریسنٹ 5 to 8 جو ہیں وہ اچھے جرنل کے، نیچر کے یا پھر ایڈوانس مینوفیکچرنگ انجینئرنگ کے جرنلز کے اچھے پیپرز اٹھائیں اور اس اسپیسیفک ٹاپک پہ جو کام ہوا ہوا ہے اس کو پڑھیں اور اس میں سے اپنا ایک ٹاپک بنائیں. ناٹ لائک کاپی پیسٹ، بالکل نہیں، کسی بھی اسٹیج کے اوپر نہیں. آپ اس میں سے ایک ٹاپک بنائیں اور اس ٹاپک کو آپ کلک کریں. اب اس کے بعد وہ ٹاپک ہی بیسیکلی یہ سمپل ٹاپک ہوگا، اس میں سے آپ ریسرچ کوسچن جنریٹ کریں. فار ایگزامپل وائی آئی ہیو چوز دس ٹاپک، اوکے، کہ فار ایگزامپل میں اس ٹاپک پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کی نویلٹی کیا ہے، وہ نویلٹی آپ ایک لائن میں لکھیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا انالیسز لکھیں کہ بیسیکلی یہ پرابلم اس میں ہے کیا، جس کے اوپر جس کی وجہ سے مجھے یہ نویلٹی جو ہے وہ اس کو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ جو وہ 5 سے 8 ریسرچ پیپر اچھے پڑھیں گے، ان کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے. آپ اچھے پڑھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں کوئی ایک مکس اپ سا ایک جو ہے وہ میتھڈ آ جائے گا. اس میتھڈ کو آپ جو ہے وہ رائٹ اپ کریں اور اس کے بعد اس کا ایک جو ہے وہ ایک آنسر بھی کوئی ہوگا. جب آپ پڑھ لیں گے تو کوئی ایک آنسر بھی آپ کے سامنے آئے گا. وہ آپ اس کے بارے میں نہیں شور، آپ کو نہیں پتہ یہ ٹھیک ہوگا نہیں، وٹ ایور جو بھی ہے بالکل معنی نہیں رکھتا، لاجیکل ہونا چاہیے. آپ اس کا لاجیکلی آنسر لکھیں اور اینڈ پہ جو 6 میں ہے یہ بیسیکلی وہی اوپر 2 سے نمبر 2 پوائنٹ سے جا کے ملے گا
کہ آپ یہ لکھیں کہ آپ کی اس جو اسٹڈی ہے اس میں یہ جو نویلٹی ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے ان دا لائک انڈسٹریل اور واٹ ایور جو بھی فیلڈ ہے اس میں، اور اینڈ پہ اپنا لٹریچر ویو کوئی بھی آپ جو ہے وہ 5 سے 8 ریفرنس ڈالیں، اور ریفرنس ضرور ڈالیں، اور اس کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل ان چیزوں کو پڑھ کے یا اس پیپر کو پڑھ کے میں نے یہ سارا لکھا ہے. تو میں جب شروع میں لکھ رہا تھا اسکالرشپس کی اپلائی کر رہا تھا، تو میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا میں بھی اس چیز میں کہ بھائی یہ کیسے بندہ کرے اس چیز کو. خیر وہ جیسے جیسے آپ سینئر ہوتے جاتے ہیں، ریسرچ میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ کے آئیڈیاز خود ہی کلیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ریسرچ جیسے لائک ڈرائی ٹاپک کے اوپر اپنے انٹرسٹ کو بلڈ کریں، اس کو آگے لے کے چلیں. تو بیسیکلی یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بہت ہی زبردست یہ جو ہے ترکیب اسلاری میں انہوں نے سارے کوشچنز بنائے ہوئے ہیں. آپ نے اسپیسیفکلی اپنے وہ 5 سے 8 جو پیپر پڑھے ہیں ان میں سے اس چیز کا اس کی اسکیننگ کرنی ہے، اس کی اسکیمنگ کرنی ہے، اس کی اسکیننگ کرنی ہے، اس میں سے ہائی لائٹر اٹھا لیں اور اسپیسیفکلی جو آپ کو چیز سمجھ آتی ہے وہ لکھیں، اور جتنا شارٹ ہو سکے اتنا لکھیں. اس کے بعد آ گیا گلوبل کورین اسکالرشپ. میں جی کے اسکالر ہوں بیسیکلی. اب میرا لینگویج پلان ہے تو میں نے مجھے ملی تینوں تھیں، لیکن میں نے پرسو جی کے ایس کے لیے کیا تھا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی جی کے ایس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تھورو ڈاکومنٹس ہیں. تو یہ جو پہلے ترکیب اسلاری کے آپ کو ایک سلائڈ پہ چیز مل رہی ہے، اب جی کے ایس والے آپ کو اس کو زیادہ ڈیٹیل میں مانگیں گے. اب اس کا یہ طریقہ کار ہے، چیز وہی ہے، صرف آپ نے اس کے اسٹرکچر کو تھوڑا مینڈ کر دینا. مینڈ آپ کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل جی کے ایس میں وہ آپ کی اسٹڈی پلان میں یہ مانگتے ہیں کہ آپ اپنی موٹیویشن لکھیں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے اپلائی کیوں کیا، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ لکھیں، اپنے ایکسپیرینسز لکھیں، اور وہ اسپیسیفکلی وہ ایونٹ لکھیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ سگنیفیکینٹ انفلوئنس ہوا، جس کی وجہ سے آپ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اور جو بھی آپ کی جو ہے ایوارڈز لکھیں، جو بھی آپ کی پبلیکیشن ہے، یہ ساری چیزیں. اب اگر آپ اس کو ایز اے کمپیریزن کریں یہ ترکیب اسلاری والے سے، تو بیسیکلی جو میں نے چیزیں اوپر ڈسکس کی ہیں یہاں پہ، یہ چیزیں وہی ہیں. یہاں پہ آپ مزید اسپیسیفک ہو گئے ہیں ترکیب اسلاری میں، اور یہاں پہ آپ جو پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا اسی چیز کو آپ تھوڑا مزید ادر ورڈز میں ایکسپلین کر رہے ہیں. چیز وہی ہے بالکل، کہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نمبر 1 پوائنٹ کو اینڈ پہ لے جائیں. آپ جو آپ کے ایوارڈز ہیں، آپ کی پبلیکیشنز ہیں، آپ کی سکلز ہیں، یہ بیسیکلی آپ کی یہ ہوگی. یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ یور اکیڈمک اینڈ سوشل ایکسپیرینسز، تو یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہوں گی جو آپ کی، وہ میں بار بار ہابی کہہ رہا ہوں کہ کون سی چیزیں آپ کی وہ کر رہی ہیں، آپ کو اپیل کر رہی ہیں. تو بیسیکلی یہ وہی چیز ہیں، یہ ہابیز ہی آپ کو انفلوئنس کریں گی کہ آپ اس اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر آئیں کہ وہ آپ اسپیسیفک سگنیفیکینٹ ایکسپیرینسز لیں جو کہ آپ کو ایسی ایک ایٹ دا ٹاپ آف دا پوائنٹ لے کے جائیں گی، جو کہ آپ کو آگے موٹیویٹ کرے گا کہ آپ اس اسپیسیفک پروگرام یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. تو اب جی کے ایس میں اس چیز کو انہوں نے مزید ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ آپ اپنی جو ریسرچ والا پلان ہے وہ بیسیکلی اس والے حصے میں آپ ڈسکس کریں اپنی انٹرسٹ بتانے کے بعد، اور جو آپ کا اسٹڈی پلان ہے وہ تھوڑا الگ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کے ایس کا ایک جو ہوتا ہے سال، وہ لینگویج پلان کے لیے ہوتا ہے، اور جی کے ایس میں لینگویج مسٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں، اگر کہیں اگلی دفعہ کوئی ویڈیو وغیرہ ٹائم ملا تو بنائیں گے اس کے اوپر، اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ کی جو لینگویج ہے اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے. اب اس کو آپ اپنے طریقے سے کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ میں جو ہے میگزینز مجھے شوق ہے پڑھنے کے، میں وہ پڑھوں گا، یا میں کے ڈراماز دیکھوں گا، یا فار ایگزامپل میں ڈائلاگ کروں گا، یا میں کلاس میں اس طرح سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں پرفارم کروں گا، یا میں کیسے اس چیز کو کریک کروں گا. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ گول آف اسٹڈی آپ کی کیا ہے، یہ بالکل وہی چیز اوپر ہے، یہاں پہ تھوڑی اور ڈفرینٹ ویز سے لکھ دیں. بیسیکلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں ان میں کوئی سیکوینس بھی ہے یا نہیں، کہ اوپر بندے نے کچھ اور لکھا ہے، نیچے کچھ اور لکھا ہے. یہاں پہ تھوڑے اور ورڈ سے اسی چیز کو مزید خوبصورت بنا کے لکھتے ہیں. اور اس کے بعد فیوچر پلان وہی جو ہم نے ترکیب اسلاری میں دیکھا تھا، وہاں پہ اگر انہوں نے کان جو ہے وہ سر کے اوپر لگایا ہوا ہے تو ادھر کان کی جگہ پہ لگا ہوا ہے. بس فرق یہی ہے، کان ہی ہوگا جہاں پہ بھی ہوگا تو اس میں سے آواز ہی آئے گی. تو بیسیکلی یہ بالکل وہی چیز ہے جو وہاں پہ تھی.
اس کے بعد سیپ انڈین ہنگیریکم اسکالرشپ جو ہے اس میں آپ کا کوئی اسپیسیفک فارمیٹ نہیں ہوتا، لیکن اس میں ورڈ لمٹ ہوتی ہے. اس کی ایک مزید بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس اسکالرشپ میں ایک سے زیادہ پروگرام میں ایک ہی وقت میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہر پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے الگ الگ موٹیویشن لیٹر لکھنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے وہ میں نے بایو میڈیکل میں کیا تھا اور میٹیریل سائنسز میں کیا تھا، تو ان میں کچھ کامن چیزیں ہوں گی اور کچھ ڈفرینس چیزیں ہوں گی. تو جو ڈفرینٹ ہیں وہ آپ نے اپنی انہی جو ہابیز ہیں یا پھر اپنے پاس ایکسپیرینسز ہیں ان سے انہیں سپورٹ کر کے اس کو لکھنا ہے. تو ایٹ دا اینڈ دین واٹ ٹو ڈو. سو بیسیکلی جو میری ایڈوائس ہے اس میں وہ یہ ہے، باتیں میں نے ساری اوپر کر دی ہیں، کہ بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے یہ ہے ایک اسائنمنٹ ہے یا یہ ہوم ورک یہ ہے کہ میں آپ کو یہ اسٹرانگلی جو ہے وہ کروں گا موٹیویٹ کہ آپ جب بھی اپلائی کریں ان تینوں کے لیے اکٹھا کریں، یا پھر کافی ساری اسکالرشپ کے لیے اکٹھا اپلائی کریں. آپ کریں یہ کہ بیسیکلی جو اوپر میں نے چیزیں بتائی ہیں بے شک آپ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں، اور ان میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کی ایک ڈاکومنٹ بنا لیں. ایک ڈاکومنٹ فار ایگزامپل آئی ول ڈسکس اباؤٹ مائی اکیڈمک بیک گراؤنڈ، مائی ریسرچ بیک گراؤنڈ، الگ الگ سے ٹاپک بنا لیں، اور پھر اس کو اسٹرکچر بنا لیں. فار ایگزامپل کہ پہلے میں نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے، تھوڑی اپنی موٹیویشن دینے کے بعد اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتانا ہے. ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بتانے کے بعد میں نے اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ آپ کا یونیورسٹی تک ہوگا، پھر یونیورسٹی میں نے کون سی چیز کی اور اس کے بعد میں موٹیویٹ ہوا، اور اس موٹیویشن کی بیس کے اوپر آپ اپنے ریسرچ پلان پہ آ جائیں، اپنے ریسرچ پلان کو ڈسکس کریں جو میں نے پہلے ڈسکرائب کر دی ہے. اور ریسرچ پلان کے بعد آپ جو ہے آہستہ آہستہ فیوچر پلاننگ کی طرف آ جائیں. تو یہ بیسیکلی، اور اینڈ کے اوپر آپ اپنی جو سٹارٹ میں آپ نے تھوڑی سی موٹیویشن لکھی ہے اسی کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں ان ادر ورڈز اور تھوڑے زیادہ اسٹرکچرل یا ٹیکنیکل وے میں. تو اینڈ پہ آپ جو ہے اپنا اسپیسیفک جو ہے فارمیٹ بنائیں، اپنا اسپیسیفک کرافٹیڈ ڈاکومنٹ بنائیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنا بھیج دیں، یہ ڈاکومنٹ بھیج دیں، ہم نے آئیڈیا لینا ہے. بیسیکلی وہ مائنڈ میں امپرنٹ ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت سارے جو ہے وہ نہیں کر پاتے، آگے پرسو نہیں کر پاتے. اور اینڈ پہ مسٹ اپنا جو آپ کا کرافٹیڈ ڈاکومنٹ ہے وہ کسی سینئر سے ویریفائی کروائیں، ریویو کروائیں. اور بیسیکلی یہی ہے. اور ایٹ دا اینڈ آئی ول سے بیسٹ آف لک ٹو ایوری ون، اور اسٹے ٹیون فار دا نیو اپڈیٹس، اور اللہ حافظ.